السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس، اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو لوگ مجھ سے اپنے ہارر واقعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے انسٹاگرام آئی ڈی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر کر اپنی اسٹوریز بتا سکتے ہیں۔ 1000 سال پہلے روحی نامی لڑکی نے کالا جادو سیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ پوری رات قبرستان میں بیٹھ کر چلے کاٹتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے قابو میں بہت سی شیطانی طاقتیں آ گئی تھیں، مگر وہ شیطان کے اور زیادہ قریب جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلی دینا شروع کر دی۔ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو اور شیطان کے بت کے سامنے اس بچے کو چھپا کر دیتی۔ شیطان کے اس مندر میں اس نے انسانی بچوں کے خون کا تالاب بنایا ہوا تھا۔ وہ ان معصوم بچوں کا دل کھاتی تھی۔ گاؤں والے اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ سب مل کر ایک بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی۔ اس بزرگ نے گاؤں والوں کی مدد سے اس لڑکی کو ایک تابوت میں بند کیا اور اسے زمین کے نیچے گاڑ دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تابوت کو کھولنا مت۔ اگر اس تابوت کو کھولا گیا تو یہ ڈائن دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس نیک بزرگ نے سارے لوگوں سے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تابوت کو کھولنا مت۔ اگر اس تابوت کو کھولا گیا تو یہ ڈائن دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ سب لوگوں نے اس تابوت کے بارے میں بھول جانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ تابوت ہمیشہ بند رہا اور کسی نے اسے ڈھونڈنے اور کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور آہستہ آہستہ سب اس کے بارے میں بھول گئے۔ وہ ڈائن آج بھی زمین کے نیچے تابوت میں بند تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی اس کو ڈھونڈ کر اسے کھولے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اسد اور اکرم 3 دن سے ان کھنڈروں کی کھدائی میں مصروف تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کچھ ملے گا یہاں سے؟ اکرم نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کافی امید ہے کہ ہمیں یہاں سے ضرور کچھ کام کی چیز تو ملے گی۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کے بعد ہماری تصویریں اخباروں میں لگی ہوں گی۔ اکرم بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑا۔ اسد اور اکرم دونوں کا تعلق محکمہ آثار قدیمہ سے تھا اور وہ مزدوروں کے ساتھ جنگل میں موجود کھنڈروں کی کھدائی کر رہے تھے۔ ان مزدوروں کے انچارج حامد نے آ کر کہا، سر نیچے سے کچھ ملا ہے؟ اکرم نے مختصر جواب دیا، ہم آ رہے ہیں، تو حامد سر ہلا کر چلا گیا۔ اسد نے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کیا ملا ہوگا؟ اکرم نے جواب دیا، نیچے جا کر ہی دیکھتے ہیں۔ دونوں اپنے خیمے سے باہر نکلے جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور نیچے کھنڈر میں چل دیے۔ ایک جگہ انہیں بڑے بڑے بت نظر آئے جن کی عجیب سی شکل تھی۔ یہاں ہر طرف سے بدبو آ رہی تھی۔ ایک جگہ سب کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے کوئی چیز ہے۔ اس نے مزدوروں سے وہاں کھدائی کا کہا تو وہاں سے کھدائی شروع ہو گئی۔ نیچے انہیں ایک تابوت نظر آنے لگا، فولاد سے بنا ہوا مضبوط تھا۔ اسد اور اکرم دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس میں ضرور کوئی ممی یا کوئی خزانہ ہوگا۔ اکرم نے جواب دیا، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس پورے تابوت کو نکال لیا گیا تھا۔ تابوت کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اسد نے مزدوروں کو وہ تابوت خیمے میں پہنچانے کا کہا اور وہ دونوں اپنے خیمے کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تابوت ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تابوت پر کسی انجانی زبان میں کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اسد دنیا کی کئی زبانیں جانتا تھا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ قدیم عبرانی زبان ہے اور وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ خبردار، اس تابوت کو مت کھولنا ورنہ اس کے ذمہ دار خود تم ہوگے۔ اسد نے اونچی آواز میں اس عبارت کو پڑھ کر سنایا۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی قیمتی چیز اس طرح رکھی جاتی تھی تو اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھ دی جاتی تھی
تاکہ وہ چوری نہ ہو۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں اس تابوت کے اوپر جھک گئے اور اس کو کھولنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد ان کو تابوت کھولنے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ ان دونوں نے مل کر جیسے ہی تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو ایک دم خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کی چھٹی کی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا اب وہاں کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرم اور اسد کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہیں کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی ہے، اور انہوں نے اس ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے اور بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔